بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات، یہ جو لوگ آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں کہ سیاست کے اندر علماء کا کیا کردار ہے، علماء کو سیاست میں حصہ ہی نہیں لینا چاہیے، یہ کیچڑ ہے، یہ گند ہے، اس کے اندر علماء نہ آئیں، تو یہ بہت ہی انریلیونٹ اور بالکل ہی سطحی قسم کا آرگیومنٹ ہے۔ اس کی وجہ سن لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، جب آپ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ سیاست چوروں کا، لٹیروں کا، وڈیروں کا کام ہے، یہ نیک لوگوں کا، شریف لوگوں کا، مذہبی لوگوں کا کام نہیں، تو گویا خود آپ اپنے اوپر چور، لٹیرا، وڈیرا مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ آپ خود سوچیں کہ ہم یہ کس قسم کا آرگومنٹ دیتے ہیں۔ عموماً آپ نے دیکھا ہے فیس بک کے اوپر بھی لوگ فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں، یا ہم جب جاتے ہیں جلسوں پہ بھی، معاشرے میں علامہ صاحب، حافظ صاحب، یہ تو برے لوگوں کا کام ہے، آپ کس کیچڑ میں آگے۔ اگر یہ برے ہی لوگوں کے کام سپرد کرنا ہے تو پھر تو اچھائی آ نہیں سکتی، پھر تو معاشرہ تبدیل ہی نہیں ہو سکتا۔ نمبر ایک بات۔ نمبر دوسری بات، ہمارے معاشرے کے اندر ایک کنسیپٹ یہ پھیلا ہوا ہے جی، بڑی برائی کے مقابلے میں چھوٹی برائی کو ووٹ دیا جائے۔ ہمیشہ 70 برس گزر چکے ہیں، آج تک ہم اس فلسفے سے باہر نہیں آ سکے۔ بڑی برائی، چھوٹی برائی، بڑی برائی، چھوٹی برائی۔ بھائی بڑی برائی، چھوٹی برائی کو چھوڑ کے کبھی اچھائی کو بھی ووٹ دیں۔ اچھائی کو جب تک ہم ووٹ دینا شروع نہیں کریں گے تب تک معاشرے میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ کتنے افسوس کی بات یہ ہے، حرمت رسول کا مجرم ہو، برما کا مجرم ہو، کشمیر کاز کا مجرم ہو، نظریہ پاکستان کا مجرم ہو، مودی کا دوست ہو، پھر بھی عوام اسی کو منتخب کرے، اور منتخب کرنے کے وقت بعض لوگ عجیب و غریب سوالات کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، یہ عدلیہ نے بہت تعصب کا مظاہرہ کیا، جو بھی کیا، آپ اس نظام کے اوپر اگر یقین رکھتے ہیں، اعتماد رکھتے ہیں، تو ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ ایک بندے کو نااہل کہہ رہی ہے، چور کہہ رہی ہے، کرپٹ کہہ رہی ہے، مجرم کہہ رہی ہے، اور اس کے اوپر ساری زندگی کے لیے الیکشن لڑنے پہ پابندی لگا رہی ہے، آپ پھر اسی کو ووٹ دیتے ہیں، تو ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ عدلیہ اور عوام کے اندر بھی موجود ہے۔ اور تیسری بات جو نہایت اہم ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ بنی اسرائیل کے اندر انبیاء کے سیاسی وارث ہوا کرتے تھے، جبکہ ہماری امت کے اندر علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو حضرت ابو بکر سیاست کے امام نہیں ہیں، ریاست کے امام نہیں ہیں، پہلے خلیفہ نہیں ہیں، مسلمان ریاست کے بادشاہ نہیں ہیں، لیکن کیا صرف وہ خلیفہ ہیں؟ کیا صرف وہ سیاسی امام ہیں؟ ہرگز نہیں، مسجد کے بھی وہی امام ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر مسجد کے بھی امام ہیں، مصلی کے بھی امام ہیں، سیاست کے بھی امام ہیں۔ حضرت عثمان بھی مصلی، مسجد اور سیاست کے امام ہیں۔ حضرت علی، یہ تو مسلمانوں کی ابتدا ہے، ساری کی ساری سیاسی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ جو مصلی کا امام ہے وہی ریاست کا بھی امام ہے، وہی سیاست کا بھی امام ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ غلط فہمیاں یہ پھیلائی گئی ہیں، مولوی صاحب، علامہ صاحب، آپ اپنے دین کو مسجد تک محدود رکھیں۔ اور حضرت شعیب کی قوم نے بھی حضرت شعیب کو یہی کہا تھا، تیری نماز میں ہمارے مالوں میں نشو و نما سے کیسے روکتی ہے؟ اپنی نماز کو مسجد تک محدود کر دے۔ جب تک آپ علماء کو، نیک لوگوں کو، دیندار لوگوں کو یہ کہتے رہیں گے اپنا کام مسجد تک محدود کر دو، تو سیاست میں اندر ایماندار اور نیک اور شریف لوگ نہیں آئیں گے۔ آپ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف مسجد کے امام نہیں ہیں، وہ سیاسی امام بھی ہیں، وہ معاشرے کے اندر بھی امام ہیں، وہ بازار میں بھی امام ہیں، وہ تاجر کے لیے بھی امام ہیں، وہ ہر ایک کے لیے امام ہیں۔ اب وقت آ چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ایوان میں پہنچایا جائے۔ اقتدار کے ایوانوں میں جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں آئے گا تب تک عوام کے مسائل جملہ حل نہیں ہو سکتے۔ اس حوالے سے ہم ملی مسلم لیگ کے جو امیدوار ہیں، انہوں نے طریق ساز ایک کامیابی حاصل کی ہے۔ اتنی جلدی عوام کے ذہن سازی 30 دن کے اندر اندر اتنے بڑے ووٹ لے لینا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کی ذہن سازی اتنی جلدی، اگر 30 دنوں میں 6000 ووٹ آ سکتے ہیں تو 3 مہینے 10 مہینوں میں انشاءاللہ بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ استقامت سے لگے رہیں، بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے پرواہ کیے بغیر اپنے مشن کو جاری و ساری رکھیں، عوام کی ذہن سازی کریں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پہ لانا ہے۔ انشاءاللہ تبدیلی بہت جلد آ جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔